اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر سے پہلے کے حالات۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ جو شام سے واپس آ رہا ہے اور اس سامان تجارت کا جو منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا، تو اس لیے یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم دیا صحابہ کو کہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے، اس میں ان کا مال و دولت ہے، تم اس پر حملہ کرنے کے لیے بڑھو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید ابن زید جو ہیں ان دونوں کو کاروان کی جو ایکٹیویٹی نوٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سیرت ابن اسحاق میں ہے، اور یہ دونوں تاکہ یہ لوگ آ کر بتائیں کہ قافلہ جو ہے کس راستے سے آ رہا ہے اور ان کے پاس کیا کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے آ کے بتایا کہ اس میں 1000 اونٹ ہیں ان کے پاس، اور اس میں تقریباً 50,000 دینار ہوں گے ان کے پاس رفلی، یعنی کہ جو آج کی جو ہے وہ $5 ملین اگر سمجھیں تو آج اس کی ویلیو ہو گئی، یعنی کہ اتنا زیادہ اس وقت انہوں نے جو منافع ہوا تھا، جو ان کا ساز و سامان تھا ان کے پاس۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے جو سارے لوگ تھے انہوں نے اس قافلے میں جو ہے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ ادھر ابو سفیان جو تھے ان کے جو قافلے والوں تھے انہوں نے بتایا کہ ہماری جو ہے جاسوسی کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جو جاسوس ہیں وہ کس طرف گئے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ جاسوس اس طرف ان کے راستے کے اوپر وہ گئے ہیں، ابو سفیان ان کے ٹینٹ انہوں نے دیکھے ہیں تو انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو تھا وہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو گھوڑوں کے جو تھے اس کو ڈنگ کہتے ہیں وہ تھا، اور ابو سفیان نے جب اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر سے اس نے کھجوروں کی جو گٹھلیاں تھیں وہ اس کو ملی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ تو یثرب یعنی مدینے کی طرف سے یہ اونٹ آئے ہیں۔ تو اس کو پھر جو ہے وہ خطرہ محسوس ہوا، تو اس نے فوراً ایک شخص کو جو ہے مکہ کی طرف روانہ کیا، اور اس نے کہا کہ تم اپنے اونٹ کے کان کٹا دو، کجا وہ الٹ دو، اور اپنی قمیض کا الٹا گلا جو ہے وہ اور پچھلا دامن پھاڑ دو، اسی حالت میں جو ہے تم نے مکے جانا ہے اور جا کر ان کو بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے قافلے پر حملہ کر دیا، تاکہ وہ لوگ جلد سے جلد جو ہیں وہ ہماری مدد کو آ سکیں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ ادھر یہ ابھی مکہ نہیں پہنچا تھا کہ وہاں پہ جو عاتقہ ہیں بنت عبد المطلب، وہ عاتقہ بنت عبد المطلب جو ہیں وہ حضرت عبداللہ اور عاتقہ بنت عبد المطلب جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہیں وہ پھوپھی تھی۔ حضرت جو عبداللہ اور ابو طالب جو ہیں ان کی سگی بہن تھی یہ، اور انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی وہ خواب انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار چلا رہا ہے یہاں تک کہ وہ ابتخ کے پاس آ کر رک گیا۔ ابتخ جو ہے وہ مکہ معظمہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس نے پوری آواز سے پکار کر کہا ہے، لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خواب جو ہے یہ بھی جو عاتقہ ہیں وہ بنت عبد المطلب وہ اپنا خواب جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی قتل گاہوں میں 3 دن کے اندر اندر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، اور پھر وہ وہاں سے چل کر بیت اللہ میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر وہ شخص اونٹ سمیت کعبہ کی چھت پر نظر آیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ گیا، وہاں بھی اس نے پکار کر یہ الفاظ کہے۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر لڑکایا، اور پتھر وہاں سے لڑکتا ہوا پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو اچانک ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پھر مکہ کے گھروں میں کوئی گھر نہ بچا جہاں اس کے ٹکڑے نہ پہنچے ہوں۔ یہ خواب سن کر جو حضرت عباس ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم عاتقہ، تم نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے، تم خود بھی اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اب جو یہ عاتقہ ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ اسلام لے آئی تھیں، کچھ میں آتا ہے کہ وہ نہیں لے کے آئی تھیں اسلام، لیکن اب جو ہے حضرت عباس جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں تو راستے میں انہیں ولید بن عتبہ ملے ہیں، اور یہ ان کے دوست تھے، اور عباس جو رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب جو ہے اس کو بتایا ہے ولید بن عتبہ کو، اور اس سے وعدہ لیا ہے کہ وہ یہ خواب کسی کو نہیں بتائے گا۔ اب ولید نے کیا کیا ہے کہ وہ یہ خواب اپنے بیٹے عتبہ کو سنا دیا۔ اس طرح خواب جو ہے آگے چلتا چلتا یہاں تک کہ پورے مکہ میں جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہے۔
اور عباس کہتے ہیں کہ جو ابو جہل تھا یہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، اور جب اس نے یہ خواب سنا ہے تو اس نے کہا ہے کہ تم لوگ کب سے عورتوں کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ یقین کرنے لگے ہو۔ پہلے تو جو عبد المطلب ہیں انہوں نے پہلے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ ان کے درمیان ایک نبی آ گیا ہے، اور ابھی تم جو یہ خواب کا مجھے بتا رہے ہو کہ یہ خواب سچ نہ ہوا تو میں جو ہے وہ تم لوگوں کے بارے میں درہانہ کعبہ کے اوپر میں لکھوں گا کہ عبد المطلب جو ہیں یہ بہت جھوٹے ہیں۔ یعنی اور جو ہی عباس کہتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو جو گھر کی عورتیں تھیں وہ میرے ساتھ بڑا ناراض ہوئیں کہ اس نے عبد المطلب کو یہ کہا ہے اور تم نے آگے سے کچھ اسے جواب نہیں دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپس گیا ہوں جب ادھر دوبارہ خانہ کعبہ میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ابو جہل وہاں پہ کھڑا تھا، اور بجائے وہ مجھے فیس کرنے کے اس نے دوسری طرف منہ کر لیا، اور اس کا چہرہ جو تھا ایسے زرد ہویا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ جو شخص جس کو حضرت ابو سفیان جو تھے انہوں نے بھیجا ہوا تھا وہ اس وقت تک مکہ میں آ چکا تھا، لیکن جو عباس ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس کے آنے کی اطلاع نہیں ملی تھی، لیکن ابو جہل جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ زرد پڑا ہوا تھا۔ اور پھر اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ جو وہ شخص ہے وہ اس نے مکہ کی وادی میں پہنچ کر اس نے کہا کہ اے قریش، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، جو مال و دولت ابو سفیان لے کر آ رہے ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے تم لوگ جلدی مدد کو پہنچو۔ اب اس تجارتی قافلے میں جو ہے وہ سارے قریشیوں کا مال لگا ہوا تھا، اور سب کے سب جو ہیں وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ جو لوگ مالدار تھے انہوں نے غریبوں کی مدد کی تاکہ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ جنگ میں شریک ہو سکیں۔ اب جو ہے ادھر یہ مکہ میں یہ حالات تھے، اور دوسری طرف مدینے میں جو ہیں وہ جب طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن ابن زید جو ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے جب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دی ہے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کو کہا ہے کہ جس کا یعنی کہ سواری کا جانور تیار ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ہم نے نکلنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمارا جانور اس وقت ہمارے پاس نہیں، فلاں جگہ پہ ہے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، جس کا ریڈی ہے اس وقت، جو تیار ہے وہ اس وقت اسی وقت ہم نے جانا ہے۔ اور آپ نے مسجد میں اس کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ مسجد میں اس وقت جو منافقین ہیں وہ بھی آتے تھے، اور اسٹل جو ہے ادھر بت پرست لوگ تھے، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن جو ہے اس کو خفیہ رکھا تھا۔ لیکن جو پھر جتنے صحابہ تیار ہو سکے تھے اس وقت وہ سب تیار ہوئے ہیں اور ادھر سے نکلے ہیں جب، تو راستے میں آ کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک جگہ پہ ٹینٹ لگائے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو گن لیا جائے۔ سب کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا ہے تو ان میں جو کم عمر بھی تھے، اور ان میں برا بن عازب اور عبداللہ بن عمر جو تھے وہ کم عمر تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں، تم لوگ جو اپنا جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، اس لیے تم واپس جو ہے مدینے چلے جاؤ۔ تو یہ دونوں جو ہیں عبداللہ بن عمر اور برا بن عازب جو ہیں یہ دونوں خود جو ہیں واپس مدینہ گئے ہیں، دونوں اکیلے۔ اب آپ نے جب گنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اس میں، تو اس میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ 313 تھے، کچھ میں آتا ہے 315 تھے، لیکن اتنے ہی تھے، 313 یا 15 تھے۔ اور جب آپ نے یہ تعداد سنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی، جو ان کے ساتھ ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ یعنی طالوت جو بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے، جن کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اور لشکر میں جو ہے وہ گھوڑوں کی تعداد جو ہے وہ 2 تھی، ایک جو گھوڑا ہے زبیر ابن العوام، اور ایک جو تھا المقداد ابن اسود، جو ہے ان کے 2 گھوڑے تھے ان دونوں کے۔ اور اونٹ جو تھے وہ کچھ جگہ کے 70 تھے، لیکن 100 سے کم اونٹ تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ پہ جو ہے وہ 3 جو صحابہ ہیں وہ سوار ہوئے تھے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ زیادہ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 12 رمضان کو جو ہے وہ مدینہ سے آپ نے مدینہ سے نکلے ہیں آپ، اور آپ نے جو پیچھے اپنا بنایا ہے صحابی اپنی جگہ جس کو دی ہے وہ ابن مکتوم تھے، جو بلائنڈ صحابی تھے جن کو نظر نہیں آتا تھا، ان کو اپنی جگہ آپ نے دی ہے مدینہ میں۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ اوس کے جو ہیں 62 لوگ تھے، مہاجر جو تھے وہ 83 تھے، اور حزرج کے
تھے جو تھے وہ 170 لوگ تھے۔ ابھی جہاں پہ وہ سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت کے لوگ جو تھے وہ زیادہ تھوڑے غریب تھے، اور جو اوس ہیں ان کے لوگ زیادہ ذرا مالی حالات ان کے اچھے تھے، اور چونکہ زیادہ اسلام جو ہے پہلے غریب لوگوں نے قبول کیا تھا، تو اس لیے حضرت کے لوگ جو تھے وہ زیادہ اس میں شامل تھے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ چونکہ ایک ایک اونٹ جو ہے وہ تین تین لوگ اس پہ سوار تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور ابو لبابہ جو ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ حضور پاک کے ساتھی بنے تھے۔ اور اس کے بعد بعض جو حدیث کی کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام احمد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں اور ہم پیدل چلیں گے، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی تھی تو حضرت علی اور جو ابو لباب ہیں وہ دونوں کہتے تھے کہ آپ سوار رہیں ہم پیدل چلیں گے، جس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو، اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہشمند ہوں۔ یعنی کہ یعنی کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اونٹ پہ سوار ہیں ہم پیدل چلتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کی باری کے اوپر ان کو اونٹ پہ سواری کرنے کا حکم دیا، اور جب آپ کی باری تھی پیدل چلنے کی تو آپ نے بھی اتنی دیر پیدل چلا جتنا انہوں نے چلا تھا۔ اس کے بعد جو ہے ابھی آپ کا سفر جاری ہے۔ ابھی اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ آپ جو ہے بدر کے جگہ پہ پہنچے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا نام بدر کیوں پڑا ہے، کس وجہ سے یہ جگہ بدر کے نام سے مشہور ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔